دوستوں، روس یعنی رشیا دیش کی گنتی آج کے دور میں ہماری دنیا کے طاقتور دیشوں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ بات ڈیفنس کی ہو، سائنس کی ہو، مال و دولت کی ہو یا پھر کسی اور چیز کی بھی ہو، ہر معاملے میں رشیا لسٹ میں ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ بات اگر کریں دھارمک طور پر تو زیادہ تر لوگ عیسائی اور تھوڈوکس کو فالو کرتے ہیں۔ بچے ہوئے کچھ لوگ مسلم ہیں اور کچھ بودھ دھرم کو ماننے والے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ عیسائی دھرم کو ماننے والے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج سے 1000 سال پہلے اگر ہماری دنیا میں ایک حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج رشیا جیسا ایک بڑا طاقتور دیش ایک مسلم دیش ہوتا۔ ایک حادثے کی وجہ سے رشیا دیش مسلم بنتا رہ گیا۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے، آج سے 1000 سال پہلے ہماری دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے رشیا دیش مسلم بنتے رہ گیا تھا اور مسلم بنتے عیسائی دیش بن گیا؟ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، یہ کہانی ہے اس دور کی۔ عیسائی دھرم پورے یورپ میں صحیح سے نہیں پھیل پایا تھا۔ اس کے علاوہ روس میں رہنے والے لوگ بھی عیسائی دھرم سے اچھی طرح واقف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں روس کی راجدھانی ماسکو نہیں بلکہ کیو ہوا کرتی تھی، وہی کیو نام کا شہر جس کو آج کے دور میں یوکرین دیش کی راجدھانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اس دور میں اتنا زیادہ ڈیولپ اور امیر ہو گیا تھا کہ اس کو ہی روس کی پہچان مانا جاتا تھا، اور اسی شہر کی وجہ سے ہی دنیا میں الگ الگ رہنے والے لوگ روس دیش کو کیوین رش کے نام سے جانا کرتے تھے۔ اس دور میں ایشیا اور نارتھ یورپ کے بہت سارے دیشوں میں کیونکہ عیسائی دھرم نہیں پہنچ پایا تھا، اسی لیے زیادہ تر لوگ ایک پرانے دھرم کو زیادہ تر مانا کرتے تھے، ایک ایسے دھرم کو کہ جس میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مگر دوستوں، پھر 10ویں صدی میں ڈینمارک کے ایک حکمران جس کا نام ہیرال تھا، اس نے عیسائی دھرم کو اپنا لیا تھا، اور اس کے عیسائی دھرم اپنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس کے پڑوس میں جتنے بھی عیسائی کنٹری ہیں ان کے ساتھ وہ اچھی طرح تجارت کر سکے، ساتھ ہی ساتھ پاس میں موجود رومن ایمپائر جیسی ایک بڑی عیسائی سلطنت کے ساتھ اس کے رشتے بھی اچھے بنے رہے۔ مگر دوستو، ڈینمارک کے اس حکمران کے عیسائی بن جانے کے بعد اب اس علاقے میں رہنے والے اور بھی لوگوں نے اس دھرم میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈینمارک کے ساتھ نارتھ یورپ کے سارے دیش عیسائی بن گئے۔ وہیں دوسری طرف رشیا کی گدی پر ایک ایسا انسان بیٹھا جس کو ولادن فرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس دور میں اس انسان نے رشیا کی حکومت کو سنبھالا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جب نارتھ یورپ کے زیادہ تر لوگ اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ رہے تھے۔ اسی لیے اس حکمران کو گدی پر بیٹھتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد میرا دھرم اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد ہی جلد ایک ایسے مذہب کو ڈھونڈا جائے جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بس اس نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے محل میں رہنے والے لوگوں کی ٹیم بنائی جن کو بہت سمجھدار ہوشیار مانا جاتا تھا، اور اس ٹیم کو دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھیج دیا کہ ہماری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے کون سا دھرم بیسٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ طاقتور بھی بن سکتے ہیں۔ بس اپنے بادشاہ کے اس حکم پر اس ٹیم نے گھومنا شروع کر دیا، اور ایک لمبے وقت کے بعد یہ خاص ٹیم رشیا واپس آ پہنچی تو اس نے اپنے بادشاہ کو 3 دھرم کے بارے میں بتایا، ایسے دھرم جو اس دور میں سب سے اہم اور خاص مانا جاتا تھا۔ انہوں نے پہلے دھرم یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہودی تجارت میں بہت آگے ہیں اور یہ بہت پرانا دھرم ہے، اور ویسے ان کا خدا اب ان سے ناراض ہے۔ اس کے بارے میں اس ٹیم نے عیسائی کے بارے میں بتایا ہے۔ آج جہاں ایک طرف عیسائی حد سے زیادہ غریب ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ عیسائی حد سے زیادہ امیر بھی ہیں۔ ان کے چرچ اور بلڈنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، مگر آج کے دور میں اپنے دھرم سے دور ہو جانے کی وجہ سے نہ صرف کمزور ہو گئے ہیں بلکہ حد سے زیادہ آرام پسند بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ کہا مسلمان ڈیفنس کے معاملے میں حد سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کی فوجوں کو آج کے دور میں ہرانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ مسلمان کا دن کا وقت عبادت میں ہی گزرتا ہے، اس کے علاوہ یہ تجارت میں بھی دھوکے بازی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ڈانس سے پرہیز کرتے ہیں۔ دوستو، ان باتوں کو سن کر بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ آرڈر دیا کہ فوراً عیسائیوں کے ایک پادری اور مسلمانوں کے ایک عالم کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔
اس کے بعد پادری اور عالم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پہلے پادری کی باتوں کو سننا شروع کر دیا۔ بہت دیر کے بعد پھر عالم کی طرف دیکھا، اور جب مسلم عالم نے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو بادشاہ کو بہت مزہ آیا اور اس نے اسلام دھرم میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک سننے کے بعد لگ بھگ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اسلام دھرم کو اپنانے کا فیصلہ کیا، مگر اسے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے تو فوراً ہچکچانے لگا۔ ظاہر ہے بادشاہ شراب پینے کا بہت زیادہ عادی تھا۔ عالم نے یہ کہا کہ اگر آپ شراب پینا نہیں چھوڑ سکتے تو آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف پادری نے کہا کہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے، لیکن آپ پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں۔ بادشاہ پھر جھوم اٹھا اور اس نے فوراً عیسائی دھرم کو قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ دھیرے دھیرے لاکھوں لوگوں نے بھی عیسائی دھرم کو اپنا لیا اور بعد میں یہ پورا علاقہ عیسائی دھرم سے جانا جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔